السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی قصہ ہماری ایسے PDF فائل میں ہے۔ آپ کی رائٹر کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میں نے آج ایسے ہی کروا لیا۔ باقی اگر میں کسی اسکپ کرتی تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اسکپ کر دیے، پھر سے چھٹی کر دی، تو میں نے سوچا چھوٹی دے دیتی ہوں، پر آج کس دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، اور ایک بندہ 1 سے 2 کمنٹ کر لیا کرے، اور اچھے والے کر دیا کریں، زیادہ لمبا نہ کرے پر اچھا سا کر دیا کرے۔ یہ واؤ اور دل بھیجتے ہیں نا اتنے سارے، اس کی وجہ سے کاپی رائٹ ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ساتھ میرا چینل بھی برباد ہو جائے گا۔ تو پلیز یہ کام نہیں کریں، اچھے بچوں کی طرح اچھا سا ٹارگٹ شیئر کریں میرے ساتھ، مطلب کمپلیٹ کریں اچھا سا ٹارگٹ۔ اور بنا ٹائم ویسٹ کیے اب چلتے ہیں قصے کی طرف۔ آج کی قسط بھی ہماری امایا اور آریان پر ہے، کل سے ہماری قسط کے باقی سارے کپلس بھی شروع ہوں گے۔ سو آج کی قسط ہماری چھوٹی ہے، زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے بٹ چھوٹی سی ہے، تو بس آپ لوگ گزارا کر لیں اور لائک کمنٹ کا ٹارگٹ لازمی مکمل کریے گا۔ چلتے ہیں قسط کی جانب۔ دل رقصم از قلم صالحہ اقبال، قسط نمبر 49 پارٹ 2۔ امایا کے قدم آریان کی جانب بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف سے کفیر اور دراب کے قدم پارٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کفیر آگے آگے ہوتا ہے اور دراب پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے فون پر کسی کی کال آ گئی تھی، جس سے بات کرتے کرتے اس کے قدموں کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ کفیر نے بھی امایا کو آج تک نہیں دیکھا تھا، اس لیے اتنی ساری لڑکیوں میں اسے پہچان نہیں پاتا۔ نظریں تو اندر دوڑاتے ہوئے آتا ہے تاکہ امایا کو دیکھ سکے پہلی نظر میں، لیکن امایا اس کی آنکھوں میں نہیں آتی۔ کفیر مزید کچھ قدم اور جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے، وہاں موجود بڑے بڑے بزنس مین سارے اس کی جانب دیکھنے لگتے ہیں، اور کیمرہ مینز کی بھی نظریں سب اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ اور اسی دوران آریان کی نظر بھی امایا سے ہٹ کر اس پر پڑتی ہے، جسے دیکھ آریان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ایک بار پھر سے چھا جاتی ہے۔ آریان کفیر کے چہرے پر پریشانی کو دیکھتے ہوئے، کفیر کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں امایا اس کے پاس آ جاتی ہے، اور آریان کے پاس آتے اسے بازو سے پکڑے اپنے ساتھ اسٹیج کی جانب لیے بڑھتی ہے۔ اوئے! امایا کو خود کو لے جاتا دیکھ بولتا ہے، کیا؟ رک کر مڑ کر پوچھتی ہے، کدھر؟ ڈانس نہیں کرنا ہے؟ ڈانس نہیں کرنا کیا؟ تمہیں ڈانس آتا ہے؟ آتا ہے، میں نے جانمن کے ساتھ بہت ڈانس کیا ہے، مڑ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ جانمن بولنا بند کرو اس کو، مایا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ کیوں بھائی، دوست ہے وہ میری، آریان کا ہاتھ چھوڑتی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے پوچھتی ہے۔ ہاں وہی دوست جو میری جان لینے پر آمادہ ہے۔ یہاں تمہارا شاہ جی ایک ساتھ نہیں نکلتا، وہاں کتنے پیار سے تم اسے جانمن بلاتی ہو۔ مزید امایا کو اپنی جانب کھینچتے کہتا ہے۔ میں تو آپ کو ایسے ہی بلاؤں گی، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ ہے تو بتائیں، پھر میں آپ کو بلاتی ہی نہیں۔ اب کی بار امایا خود کو آریان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ دھمکیاں تم مجھے ایسے دیتی ہو جیسے میں آپ کی بیوی ہوں؟ وہ تو میں ہوں۔ آریان کی بات کو کاٹتے ہوئے امایا ہنستے ہوئے کہتی ہے، اور دوبارہ آریان کو اسٹیج کی طرف لیے بڑھتی ہے۔ لیکن گانا اسٹیج کے پاس پہنچے امایا انگلش گانے کو سنتے ہوئے کنفیوزڈ ہو کر کہتی ہے، رکو میں چینج کرواتا ہوں۔ آریان کہتے ہوئے DJ کے پاس چلا جاتا ہے، اور امایا مڑ کر شیروز اور زائنش کے پاس آ جاتی ہے۔ چلو دونوں ڈانس کرتے ہیں، امایا دونوں کو دیکھ کہتی ہے۔ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ زائنش امایا سے پوچھتی ہے۔ پوری طرح سے تو نہیں ہوا، لیکن فی الحال کے لیے ہو گیا ہے، اور مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ اچھا کرنا پڑے گا، جیسا کہ اسی آدمی کو پیٹنا جس نے نیچے مجھے اتنی ساری باتیں سنائی تھی۔ ایک بار نظر آ جائے مجھے یہاں پر، پھول میں پھینک پھینک کر نہیں مارا نا اسے، تو میں بھی امایا نہیں۔
پتہ نہیں آج کل کے بزرگ خود کو سمجھتے کیا ہیں۔ امایا ڈراب کے بارے میں سوچتے ہوئے غصے میں اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے ٹیبل پر مارتی ہے۔ تو اتنا غصہ تمہیں اس آدمی پر چڑھا ہوا ہے؟ مجھے لگا تم اپنے شوہر پر غصہ ہو۔ زائنش غصے میں امایا کو دیکھ بولتی ہے۔ ہاں، میں شاہ پر بھی غصہ تھی، لیکن انہوں نے سوری کر دیا تو اس لیے اب میں نے انہیں معاف کر دیا۔ بزرگوں سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی نا، اس لیے۔ امایا آریان کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، خان بابا نے اچھی باتیں سکھائی ہیں مجھے، اس لیے، لیکن اس آدمی کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، وہ تو مرے گا میرے ہاتھوں سے۔ ایک تو اس نے مجھے ٹکر ماری اور اوپر سے معافی مانگنے کے بجائے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا کر گیا۔ ایک بار نظر آ جائے وہ مجھے کہیں 200 روپے کی سپاری دینی پڑی نا، اس کی 200 روپے کی دے دوں گی، 1000 روپے کی بھی دے دوں گی، لیکن اسے چھوڑوں گی نہیں، خود بھی پیٹوں گی اور پٹواؤں گی بھی۔ مایا غصے میں دانت پینچتے کہتی ہے، میں تو نہیں پیٹوں گا کسی کو بھی، سوری۔ امایا کی بات سنتے ہوئے شیروز اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے بولتا ہے، جسے دیکھ امایا اور زائنش دونوں گندا سا منہ بنا لیتی ہیں۔ ابھی تک آپ نے ایسا کچھ کیا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے ہم آپ کو کسی بھی قسم کی مزید سپاریاں دیں گے؟ امایا پوچھتی ہے اور شیروز گلا کھنگارتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ نہیں کیا نا؟ اس کا صاف سیدھا سا مطلب ہے ہم بھی آپ سے کچھ نہیں کروائیں گے۔ آپ نہیں ہیں کچھ کرنے کے لائق، آپ صرف اپنے سر کو دیکھیں، ہم باقیوں کو دیکھ لیں گے۔ بے عزتی محسوس ہو رہی ہے مجھے تھوڑی تھوڑی سی۔ واپس امایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ پوری کی پوری محسوس کریں، میں نے اچھی خاصی بے عزتی کر دی آپ کی۔ امایا زبردستی والی مسکراہٹ سے چہرے پر سجائے کہتی ہے، اچھا نا، چلو اب چل کر ڈانس کرتے ہیں اچھے سے۔ چلو نا، امایا زندی انداز میں زائنش کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے۔ ایک دن ساتھ گزارنے سے امایا اور زائنش کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے امایا ضدی طریقے سے زائنش کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پر مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا، میں یہ نہیں کرتا۔ امایا کی بات پر اس کے ضدی انداز پر شیروز بول پڑتا ہے، مجھے تو آتا ہے، میں سکھا دوں گی، چلیں ڈانس کرنے۔ امایا کے گال کھینچتے شیروز کی جانب دیکھتے ہوئے زائنش بولی، مجھے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا، 100 فٹ کے فاصلے پر رہو تم میرے سے۔ شیروز چڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیوں 100 فٹ کا فاصلہ، کس لیے؟ جب نکاح قریب بیٹھ کر کیا تھا تو یہ 100 فٹ کا فاصلہ کس لیے؟ مکمل طور پر شیروز کی طرف مڑتے ہوئے بولی، ہاں کیونکہ مجھے یہ سب نہیں پتا تھا نا کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ جس سے ہو رہا ہے وہ تم جیسی ہے تو میں ہرگز نہ کرتا، سمجھ آ گئی تمہیں؟ شیروز ایک قدم زائنش کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، مجھ جیسی لڑکی سے مطلب؟ کون ہوں میں؟ جب تمہیں پتا ہے تم کون ہو، پھر تم میرے منہ سے کیوں سننا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ساری ہسٹری تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں۔ مزید کچھ قدم شیروز زائنش کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اب تو رکھیں ہسٹری میرے سامنے، مجھے بھی جاننا ہے کہ میری ہسٹری میں ایسا کیا ہے جو آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ شیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے زائنش بولتی ہے، اوفو، بس کر جاؤ دونوں، پھر لڑائی کرنا شروع ہو گئے۔ میں یہاں موڈ اچھا کرنے کی بات کر رہی تھی اور آپ دونوں نے پھر سے لڑائی شروع کر دی ہے۔ لڑائی کر کے سارا موڈ برباد کر دیں، لڑائی کر کے سارا موڈ برباد کر لیں، اپنا بھی اور میرا بھی۔ چلیں نا اسٹیج پر ڈانس کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، باقی کی ٹینشن کل لے لیں گے۔ امایا زائنش کا دوبارہ ہاتھ پکڑتے اس کو اپنی جانب کرتے ہوئے کہتی ہے۔ زائنش کے چہرے سے ماسک ہٹ گیا تھا، لیکن اس کا رخ جس طرف تھا وہاں سے اس پر کفیر کی نظر نہیں پڑ رہی تھی، جبکہ کفیر بار بار پارٹی میں آریان کو دیکھتے ہوئے اس کے آس پاس کھڑی لڑکیوں میں امایا کو تلاش کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوتا ہے۔ مجھے نہیں کرنا اس ٹین ڈبے کے ساتھ ڈانس،
مایا کی بازو کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے زائنش بولتی ہے، ہاں تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں چھوٹی دنیا کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں چڑھا تمہارے ساتھ ڈانس کرنے کا، غصے میں کہتا ہوا اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ زائنش اور شیروز کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ مایا ان دونوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے ان کی لڑائی کم کرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ دونوں تو ایک دوسرے پر بم بارود لے کر شروع ہو چکے تھے، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ ان کی ہیپی میرج کی پارٹی تھی، جو اب ان کے جنگ کا میدان بن چکی تھی۔ امایا آ جاؤ، آریان بلند آواز میں ڈی جے سے میوزک چینج کرواتا امایا کو پکارتا ہے کہ امایا فوراً سے پلٹ کر آریان کی طرف دیکھتی ہے، اور امایا کے ساتھ ساتھ کفیل ملک بھی، جو کب سے امایا کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑا رہا تھا، لیکن امایا اس کی نظروں میں آ نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کے سامنے کبھی کوئی تو کبھی کوئی بزنس مین آ کھڑا ہوتا ہے۔ اب آریان کے پکارنے پر امایا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود کچھ لوگ اور آریان کی جانب دیکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک کفیر ملک تھا اور دوسرا دروازے کے اندر سے ہال میں داخل ہوتا دراب عماد تھا، جس کی نظر پہلے آریان پر جاتی ہے اور اس کے بعد امایا پر۔ کفیر عماد کو دیکھ پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا، بغور امایا کو دیکھتے ہوئے وہ 2-4 قدم آگے کی طرف بڑھاتا ہے۔ امایا اپنے دونوں ہاتھوں میں گاؤن پکڑے لمبے لمبے قدم اٹھاتی آریان کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس کو جاتا دیکھ کفیر اور دراب دونوں کی نظریں اس پر تھم گئی تھیں۔ دراب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے کہ کفیر امایا سے نظریں ہٹاتا دراب کو اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ دراب کو دیکھتا اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ شاہ وہ لڑنے لگ گئے ہیں، میں تو بس انہیں ڈانس کرنے کے لیے بلانے گئی تھی، آریان کے پاس آتی امایا کہتی ہے اور ایک نظر موڑ کر شیروز اور زائنش کی جانب دیکھنے لگتی ہے کہ اس کا پیر بالکل سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھا جاتا ہے، جسے دیکھ اس کے گرنے کے خیال سے آریان کچھ کہنے سے پہلے امایا کے پاس آتا اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچتا ہوا ایک ہاتھ امایا کی کمر پر رکھتا امایا کو اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، لڑنے دو انہیں، اس بلیک باکس کو بھی تو پتا چلے کہ شادی شدہ لائف کیا ہوتی ہے، بیوی نامی چیز کیا ہوتی ہے۔ آیا پڑا مجھے گیان دیتا پھر رہا تھا۔ آریان شیروز کو دیکھتے ہوئے ناک چڑھائے گندا سا منہ بناتا کہتا ہے، جسے دیکھ امایا کا بلند آواز میں قہقہ چھوٹتا ہے۔ گندی ہنس رہی ہو مجھ پر؟ امایا کا چہرہ پیارے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑے بولتا ہے۔ آپ کیوٹ لگ رہے ہیں نا، آپ کیوٹ لگ رہے ہیں، اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے کہتی ہے، اور آپ اس وقت مجھے ٹھرکی لگ رہی ہیں۔ آریان مزید امایا کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا اس کی طرف قدم بڑھائے کہتا ہے، پر میں نے تو آپ کے ساتھ ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ امایا معصومانہ انداز میں کہتی اپنا گلا کھنگارنے لگتی ہے۔ ابھی کچھ کرنا باقی ہے محترمہ، کیا اس دل پر رحم نہیں آتا آپ کو؟ امایا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتا کہتا ہے، ابھی تو میرا اس دل کو زخمی کرنے کا وقت ہے، ابھی اس سے رحم کیسے کروں میں؟ دونوں آئی برو چکاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ زخمی تو آپ اسے کر چکی ہیں، اب آپ اس پر مرہم لگانے کی تیاری کریں۔ آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آریان کی مسکراہٹ دیکھ، اس کے مسکرانے سے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دیکھ امایا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، دل میں سکون کی لہر دوڑتی ہے۔ نہ، پہلے میں اسے زخمی کروں گی اور بہت سارا کروں گی، پھر مڑ پڑا تو مرہم بھی لگا دوں گی۔ آریان کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے امایا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اور اگر تب تک میرا موڈ کچھ اور بن گیا، پھر کیا کریں گی آپ؟ امایا کی انگلی
کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جیسا کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ تجسس سے بھرے انداز میں پوچھتی ہے، کہہ کر دکھاؤں یا کر کر میری جان؟ امایا کی ناک سے ناک ٹچ کرتا کہتا ہے، فی الحال آپ کہہ ہی دیں، کافی ہے۔ آریان کی حرکت پر امایا اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہتی، جہاں کہیں سارے لوگ ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ امایا لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کرتی آریان سے دور ہو جاتی ہے اور کچھ قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو پھر سنو، اطراف میں موجود لوگوں کو اگنور کرتا امایا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں تم پر اپنی محبت کی برسات کرنا چاہتا ہوں۔ آریان کہتے ہوئے امایا کی طرف بڑھتا ہے اور امایا وہ سنتے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹائلز پر پیر گھسیٹ کر پیچھے کرتی ہوئی پیچھے کی طرف بڑھتی ہے۔ تمہیں سر سے پیر تک اس میں بھگانا چاہتا ہوں، تم پر ذرا بھی رحم نہیں کرنا چاہتا، کچھ دیر کے لیے تمہیں درد دینا چاہتا ہوں اور بے حد دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی دسترس میں لے کر تمہیں تڑپانا چاہتا ہوں، اور باقی کی شدتیں تمہیں کہہ کر نہیں، تم پر نچھاور کر کر تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ تیار ہو جاؤ جانش شاہ، مکمل طور پر آریان شاہ بننے کے لیے۔ آریان کہتا جاتا ہے، امایا کے گال لال سرخ ہونے لگتے ہیں، دل اور تیزی سے بڑھتا جاتا ہے، دل اور تیزی سے دھڑکتا جاتا ہے۔ اپنے آخری الفاظوں پر زور دیتے کہتا ہوا آریان امایا کو بازو سے پکڑتے واپس اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ شاہ بس، آریان کے سینے پر ہاتھ رکھتے کہتی ہے، کیا ہوا؟ ابھی تو بس کہا ہے میں نے، کیا تھوڑی ہے جو ابھی سے لال ہو رہی ہو۔ امایا کے گال پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہتا ہے، شاہ خاموش ہو جا، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تم اس شاہ کی منکو ہو، ساتھی بیوی ہو، اس شاہ کی اکلوتی مالکن۔ امایا کے چہرے کو پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے آریان امایا سے نظریں ہٹا کر سرسری سی نظر کفیل ملک پر ڈالتا ہے، جس سے ایک قدم پیچھے دڑاب کھڑا مسلسل امایا آریان کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں ڈانس کرنے؟ امایا کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جی چلیں۔ بنا وقت گوائے آریان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہتی ہے اور آریان اسی پل مضبوطی سے امایا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کرتا اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے جاتا ہے۔ چھوٹی دنیا کس کو بولا؟ 5 فٹ 8 انچ قد ہے میرا، اچھا خاصا لمبا۔ امایا کو چھوڑے زائنش شیروز کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، تو تمہارا یہ 5 فٹ 8 انچ قد مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ لیکن ایک بات ہے، تمہاری یہ جو 10 فٹ کی زبان ہے نا، قسم سے یہ دور سے مجھے نظر آ جاتی ہے۔ میری زبان آپ کو 10 فٹ کی نظر آ رہی ہے؟ زانش غصے میں کھلے منہ کے ساتھ پوچھتی ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ بھی دور سے نظر آتی ہے، پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے۔ یہیں پر خاموش ہو جاؤ شیروز، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی ورنہ۔ تم سر تک پہنچو گی تو پھاڑو گی نا، 5 فٹی عورت۔ شیروز زائنش کا غصہ اب ہر حد پار کرنے لگا تھا۔ زائنش غصے میں بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے بولنے لگتی ہے کہ شیروز ایک ہاتھ زائنش کی کمر پر رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کرتا اپنے سینے سے پن کرتا، دوسرا ہاتھ زائنش کے ہونٹوں پر رکھے اس کی دہاڑ کو منہ میں ہی بند کرنے لگتا ہے۔ شیروز کا ہاتھ زائنش کے لبوں پر تھا، وہ صرف اس کا منہ بند نہیں کرواتا، ساتھ ہی ساتھ زائنش کی دھڑکنیں رکنے کا کام بھی بآسانی کرتا ہے۔ میرا نام اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم چیخ چیخ کر میرا نام پکارو۔ پتہ ہے نا یہاں ہم کسی کام سے آئے ہیں وائفی؟ شیروز زائنش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جس کو زائنش خاموشی سے سنتی ہے۔ ہاں، نام میں جواب تو دو مجھے۔
اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زائنش ہوش کی دنیا میں واپس آتی ہے اور ایک زوردار لات شیروز کے بائیں ٹانگ پر مارتی ہوئی زائنش خود کو شیروز سے دور کرتی ہے۔ گندے نالے سے نکلے کالے چوہے، دور رہو مجھ سے، ورنہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں چھوڑوں گی میں۔ خود کو کمپوز کرتی زائنش کہتی ہے، کالی ہوگی تم کالی ماتا، آنکھوں کا علاج کراؤ اپنے، اتنے گورے چٹے آدمی کو کالا بول رہی ہو۔ شیروز اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے کہتا ہے، اپنی آنکھوں کے بجائے تمہارے ہاتھوں کا کراؤں گی ضرور۔ یہ ایک کام کرتی ہوں، ان کو کاٹ دیتی ہوں، نہ رہیں گے یہ ہاتھ، نہ تم دوبارہ ہاتھ لگاؤ گے۔ 2 دن کے ہسبینڈ، غصے میں گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، اور شیروز بھی گندا سا منہ بنائے اپنے غصے کو ضبط کرنے لگتا ہے۔ اسٹیج پر بلند آواز میں میوزک چلنا شروع ہوتا ہے جس کی سمجھ وہاں کے دوسرے لوگوں میں سے کسی کو نہیں آتی سوائے چند لوگوں کے۔ گانا جیسے ہی شروع ہوتا ہے امایا حیرانگی سے ایک نظر ڈی جے کی طرف دیکھتی ہے کہ آریان اسی لمحے امایا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسے گول گھماتے ہوئے اپنے قریب کرتا ہے۔ ریڈرز گانے کے لیرکس یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، میں سانگ سنگ نہیں کر سکتی، تھینک یو۔ مایا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آریان گانا بجنے کے ساتھ ساتھ لیرکس بھی گانا شروع کرتا ہے۔ دل کی بات میرے دل کی بات جو تم نے جان لی ہے، تم کو کیا خبر میری جان لی ہے۔ آریان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتی امایا آریان کی طرف، تیری ادائیں ہمیں بے خود بنائیں، جادو چلائیں کوئی جادو چلائیں۔ امایا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آریان گانا بجنے کے ساتھ ساتھ لیرکس بھی گانا شروع کرتا ہے۔ دل کی بات میرے دل کی بات جو تم نے جان لی ہے، تم کو کیا خبر تم نے میری جان لی۔ ریڈرز یہاں پہ آپ لوگ گانا خود دیکھ لیجیے گا، میں سنگ نہیں کر پا رہی صحیح سے، مجھے پتا ہے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے سنگ کرنے کا، تھینک یو۔ آریان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتی امایا آریان کی طرف رخ موڑتی آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گانے کے لیرکس گاتی ہے اور آریان کے ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتی ہے۔ تیری ادائیں ہمیں بے خود بنائیں، جادو چلائیں کوئی جادو چلائیں۔ آریان ڈانس کرتے ہوئے امایا کی کمر پر رکھے ہاتھ سے اس کا ماسک کھولے وہیں زمین پر پھینک دیتا ہے۔ میرے خیالوں میں دن رات ہو تو، میری دفعہ میرا ساتھ ہو تو۔ ماسک اترتا ہے اور امایا کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی ہے۔ کیا کہہ دیا ہے تم نے یہ جانم، کیا کہہ دیا ہے تم نے او جانم۔ ایک بار اور گھماتے ہوئے امایا کی پشت اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ کفیر اور دراب کی نظر امایا کے چہرے پر پڑتی ہے۔ آریان نے ماسک اتارا ہی تھا امایا کا چہرہ کفیر کی آنکھوں کے سامنے لانے کے لیے۔ نیلم، امایا کو دیکھ کفیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، یہ تو نیلم جیسی ہے ہو بہو، یکساں۔ نیلم کون؟ کفیر کے حیرانگی بھرے لہجے کو سنتے ہوئے دراب پوچھتا ہے، امایا کی ماں۔ کفیر کی نظریں امایا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ مطلب آپ کی بیوی؟ دراب کی نظریں بھی امایا کے چہرے پر تھمی ہوئی تھیں۔ میری بیوی نہیں تھی وہ، کفیر تیش میں جواب دیتا ہے۔ اگر وہ بیوی نہیں تو یہ آپ کی بیٹی کیسے؟ غلطی سے۔ دراب کے سوال پر کفیر امایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اتنی حسین غلطی مجھے بھی ایک کرنی ہے۔ دراب ہلکی سی اسمائل کرتے کہتا ہے۔ آریان اور امایا دونوں اسٹیج پر موجود خوشی سے بھرپور لہجے میں ہنستے ہوئے ڈانس کر رہے تھے کہ ان کو کچھ گورے لوگ ڈانس میں جوائن کرتے ہیں۔ کیا اسے مارنا ہے؟ آریان اور امایا کو ڈانس کرتا دیکھ دراب کفیر سے پوچھتا ہے۔ ہاں، امایا خان کو۔ خوبصورت ہے یہ تو، پر یہ اس شاہ کی ہے۔ اس پر نظر صرف اسے مارنے کے ارادے سے رکھو، کسی اور ارادے سے نہیں، کیونکہ وہ زندہ نہیں چھوڑے گا تمہیں ورنہ۔
کفیر دراب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، موت کا توڑ نہیں ہوتا ہے، اور اس دراب عماد کا تو ویسے ہی کوئی توڑ نہیں۔ موت سے کھیلنے کا عادی ہوں میں، موت کی دھمکیاں مجھے مت دیں آپ۔ اور رہی بات نظر کی، وہ تو اس شاہ کی لڑکی پر پڑ گئی ہے میری۔ دراب گہری سانس لیتا اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا ہے۔ تمہیں جو کام کہا ہے تم وہ کرو، کفیر اپنے غصے کو ضبط کرتے کہتا ہے۔ میں وہی کرنے لگا ہوں، مارنا ہے نا ان کو، اس بار کچھ الگ طریقے سے مارتا ہوں۔ ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ سجی تھی۔ کھیل کھیلنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کفیر غصے میں کہتا ہے، پر مجھے یہ کھیل کھیلنا ہے، تھوڑا سا رقص ان سے مجھے بھی کروانا ہے، اور دل کا رقص کروانا ہے۔ اپنے محرم سے کتنی محبت ہے اس کی جھلکیاں ہم بھی تو دیکھیں، دراب پرسکون انداز میں کہتا ہے۔ مسٹر کفیر ملک۔ دراب کو کفیر کوئی جواب دے پاتا اس سے پہلے ہی ایک بزنس وومن عورت بلند آواز میں کفیر کا نام پکارتی ہے، جسے سنتے ہوئے امایا تو پل کے لیے ڈانس کرتے کرتے وہیں تھم جاتی ہے۔ ہائے مسز سمتھ، کفیر عورت کے پکارنے پر بلند آواز میں جواب دیتا ہے کہ امایا فوراً سے آریان سے نظریں ہٹاتی کفیر کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑاتی ہے۔ کفیر دراب کو چھوڑے کچھ قدم آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے کہ امایا کی نظر اس کے باپ پر جا ٹھہرتی ہے، جو اس وقت بزنس وومن عورت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کفیر آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور امایا کی نظریں اپنے باپ کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بڑھتی جاتی ہیں۔ کفیر بھی آگے کی جانب جاتے جاتے سرسری سی نظر امایا پر ڈالتا ہے۔ جیسے ہی وہ گردن موڑے امایا کی طرف دیکھتا ہے، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکراتی ہیں، جسے دیکھ امایا کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ اس کا سن ہو جاتا ہے۔ تو ریڈرز ہماری قسط یہیں پر ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور جو پیچھے وائس ایشوز ہوئے نا ان سب کو اگنور کریے گا۔ بیچ میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے لاسٹ والے پارٹ کی بھی وائس تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، وہ کی تو صحیح تھی پر وائس خراب ہو گئی، آئی ڈونٹ نو وائی، پر کوشش تو اچھی کی تھی۔ باقی میں انشاءاللہ کل لانگ قسط لے کر آؤں گی، ڈیفینیٹلی لانگ لے کر آؤں گی، اور یہ لازمی بتائے گا کہ کل آپ کس کپل کے سینس پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ میں لکھنے سے پہلے دیکھ لوں اچھے سے کہ آپ لوگ کو نیکسٹ ایپی میں چاہیے کیا۔ اداواز تو آپ لوگ کو ڈیفینیٹلی چاہیے، مجھے پتہ ہے۔ باقی اور اس کے ساتھ کس کے سینس دیکھنا چاہتے ہیں، ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں یا پورا رومانٹک، تو بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ لوگ کے حساب سے نیکسٹ قسط لکھوں گی تاکہ آپ لوگ پڑھ کے خوش ہو جائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک شیئر کمنٹ کا ٹارگٹ ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ ایپی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔